لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا بہ عالمین وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ پکی بات ہے ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت، سمجھداری، دنائی، حکمت من قبل، ایک قول مفسرین کا حضرت موسیٰ اور ہارون کی نبوت سے پہلے ہم نے نبوت دی اس کو، دوسرا قول یہ من قبل، نبوت سے پہلے ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو رشد و ہدایت، دنائی، سمجھداری دے دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے اس بات کو کہ ابراہیم نبوت کا، رشد و ہدایت کا، سمجھداری، دنائی اور حکمت کا اہل ہے، حقدار ہے، اس لیے ہم نے اس کو رشد و ہدایت عطا کر دی بچپن سے ہی۔ ابراہیم اللہ کا نبی بچپن سے ہی سمجھدار ہوتا ہے، عقل و شعور آتے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے وحدانیت و الوہیت، عبادت و بندگی کے لائق کون ہے، یہ پیغمبر اس بات کو سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ جب عقل و شعور کو پہنچے، سمجھداری کو پہنچے، تو اس وقت ابراہیم نے اپنے گھر سے ہی تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا، کیونکہ گھر کے سارے افراد ابراہیم علیہ السلام کے بت پرستے، بت فروش تھے۔ باپ لکڑیوں کے، پتھروں کے مورتیاں خدا بنا کے گلی گلی کے اندر آواز لگا کر بیچتا تھا خداؤں کو، خدا لے لو، خدا لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا بڑے عجیب لوگ ہیں، خدا بناتے ہیں، شکل و صورت اچھی نہ ہو توڑ کر پھر بناتے ہیں، جسامت قد و قامت خدا کی اچھی نہ ہو پھر توڑ کر اس کو پھر نئے سرے سے بناتے ہیں، یہ کیسے خدا ہے؟ سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، ستاروں کی عبادت، یہ کیسے خدا ہے جو ایک جگہ پہ نہیں رہتے، کبھی غروب، کبھی طلوع، کبھی گھٹتے ہیں، کبھی بڑھتے ہیں، کبھی روشنی تیز، کبھی مدھم، یہ کیسے خدا ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، سمجھ نہیں لگتی، ان لوگوں کی عقل ختم ہو چکی ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر چاند، سورج، ستاروں کی اور بتوں کی عبادت کرنے والے۔ سوال کیا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اللہ کریم نے نقل فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جس وقت فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو، باپ آزر، وقت کا بادشاہ نمرود، لکھا ہے مفسرین نے پوری روئے زمین پہ حکومت کرنے والا بادشاہ تھا نمرود، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگوں کے اندر اپنا بڑا سکہ بٹھایا ہوا تھا، لوگ اس کی مانتے تھے، اس کے آگے سجدہ کرتے تھے، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، اس کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مخاطب کر کے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا ما هذه التماثیل، تماثیل جمع ہے تمثال کی، تمثال کہتے ہیں لکڑی پتھر کی وہ مورتیاں جو انبیاء کی ہم شکل، سورج، چاند، ستاروں کی ہم شکل، بزرگوں، ولیوں، نبیوں کی ہم شکل مورتیاں بنا کے اپنے بت خانے میں، اپنے گھروں کے اندر
اندر رکھی ہوئی تھی محض یکسوئی کے لیے، محض توجہ کے لیے۔ یاد رکھنا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دور کا بھی مشرک ہو، کسی مشرک نے پتھر اور مورتی کی کبھی پوجا نہیں کی۔ مورتیاں، پتھر محض توجہ اور یکسوئی کے لیے اپنے گھروں کے اندر، بت خانے کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ دراصل وہ عبادت، پوجا پاٹ، نظر و نیاز، منت منوتی ان نبیوں کی، ان ولیوں کی، ان بزرگوں کی، جی چاند سورج ستاروں کی کرتے تھے۔ پوچھا یہ مورتیاں کیا چیز ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کوئی بتلاؤ تو صحیح، کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی نفع نقصان کے مالک کہ جی کوئی بیٹے بیٹیاں دینے کا اختیار۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، جس کے اوپر تم ہاں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کے آس پاس بیٹھ کر ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، سجدے کرتے ہو، ان کی حقیقت تو بتلاؤ، کوئی اس پر دلیل دو۔ جی کسی نبی نے ایسا کیا یا اللہ کریم نے ایسا بتلایا، یا کوئی دلیل عقلی نقلی کوئی تو دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان سے ان کے خداؤں کے بارے میں پوچھا، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ مشرک کے پاس کیا دلیل ہے سوائے اسی بات کے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ مشرک کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد ان کی اسی طرح عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی رسم کو نبھا رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی۔ آج کا مشرک جو قبر اور مزار اور درباروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، چڑھاوے اور میلے، اس سے بھی پوچھو نا تو آگے لڑنے لگ جاتا ہے، تو وہابی ہے، ولیوں کا منکر، بزرگوں کا منکر، نبیوں کا منکر، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ یار کوئی بات تو سمجھا، کوئی دلیل تو دے۔ ان بزرگوں کی تو قبروں کی پوجا پاٹ، نظر و نیاز، سجدے، عبادتیں، سور و پکار، کوئی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کوئی دلیل تو دے۔ نہیں جی بس پہلے تو لڑیں گے، پھر یہی کہیں گے باپ دادا کی رسم چلی آ رہی ہے، باپ دادوں کی ریت اور رسم کو ہم نبھا رہے ہیں۔ یہ اس دور کے مشرک کا بھی یہی جواب تھا۔ جی توجہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا جواب سنا، باپ دادا کی رسم کو نبھا رہے ہیں، جواب دیا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ پکی بات ہے تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی اگر ایسے کرتے آ رہے ہیں، اندازہ لگاؤ ایسا کھلا فتویٰ لگانا جہاں ماحول مشرکین کا ہو، وقت کی حکومت، وقت کے ارکان، چھوٹے بڑے سارے بتوں کی پوجا کرنے والے، خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، ایسے کھلے انداز میں سریام کہنا علل اعلان جی تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی اگر ایسے کرتے آ رہے ہیں، فی ضلال مبین، سارے کے سارے تم کھلی گمراہی میں ہو، گمراہ ہو، تم گمراہ ہو۔ کہنے لگے قوم والے اے ابراہیم اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو نظریے کی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، کوئی عقیدے کی بات، یا تو ہمارے ساتھ ایسے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، ہنسی کی بات نہیں، دل لگی کی بات نہیں، مذاق کی بات نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض، جی الذی فطرہن
وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ میں کہتا ہوں وہ لوگوں، یہ دل لگی اور مذاق کی بات نہیں، تمہارا پروردگار وہ ہے جو سارے زمین و آسمان کا رب، پالنے والا، جی جی، الذی فطرہن، جس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور پیدا کیا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اسی بات پر گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ساری کائنات کا پروردگار، ساری کائنات کا پالنے والا رب صرف اکیلا اللہ ہے، جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔